بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 109۔ آج کے سبق کا عنوان ہے روایت الاقران اور مدبج کی بحث۔ اصول حدیث سے متعلق متفرقہ بحثیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، اور اس قسم کے جتنے بھی مباحث ہیں اس کو اصول حدیث کے لطیف مباحث میں کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ مباحث دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ محدثین نے جہاں تک اصول حدیث حدیث کی مقبول ہونے اور مردود ہونے کے بارے میں بنیادی بحثوں کا خیال رکھا ہے، وہاں حدیث کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کس قدر خیال رکھا ہے۔ چنانچہ یہ ایک نوع ہے روایت الاقران۔ فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه۔ اگر راوی اپنے شیخ کے ساتھ، راوی جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس کے ساتھ شریک ہو ان امور میں سے کسی امر میں جو روایت سے تعلق رکھتی ہے، جیسے عمر ہو گئی، ملاقات ہو گئی اور مشائخ سے استفادہ ہو گیا، تو اس نوع کو روایت الاقران کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے قرین سے روایت کرنے والا ہوتا ہے۔ قرین دوست کو کہتے ہیں، ہم مرتبہ ہم درجے شخص کو کہتے ہیں۔ عام طور پر جب آدمی روایت کرتا ہے تو اپنے سے بڑے شخص سے روایت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو درجے میں برابر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، جیسے پیچھے بھی ایک مثال گزر چکی ہے، ابو العباس السراج اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ تو اگر دونوں راوی درجے میں برابر ہو، جیسے عمر میں برابر ہے یا مشائخ سے استفادہ اور ملاقات میں برابر ہیں، یعنی دونوں کے شیوخ ایک درجے کے ہیں، مثلا دونوں تابعین سے روایت کرنے والے، دونوں صحابہ کرام سے روایت کرنے والے ہیں، لیکن پھر ان میں سے ایک دوسرے سے روایت کرے تو اس کو روایت الاقران کہتے ہیں۔ تو اکثر تو جو محدث ہوتا ہے وہ زیادہ حدیث اپنے شیوخ سے روایت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان کے پاس ایک ایسی روایت ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ جس کے پاس نہیں ہوتی وہ اس سے روایت کر لیتا ہے۔ تو اس قسم کے مباحث کو بھی محدثین اکٹھے کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی روایت ہے جس میں ایک قرین دوسرے قرین سے روایت کرتا ہے۔ نیچے نور الدین اطہر صاحب نے اس کی ایک رواں تعریف کی ہے، الاقران هم الرواة المتقاربون فی السن والاسناد۔ اقران ان روات کو کہتے ہیں جو عمر اور سند میں ایک درجے کے ہوں۔ بعض نے تقارب و فی الاسناد پر اکتفا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشائخ سے استفادہ کرنے میں دونوں شریک ہوں۔ روایت القرین عن القرین کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک مدبج اور ایک غیر مدبج۔ مدبج جس کو کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پھر دوسرے سے روایت کرے، اور دوسرا غیر مدبج ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت نہ کرے، بلکہ دونوں قرینوں میں سے ایک دوسرے سے روایت کرے اور دوسرا پہلے سے روایت نہ کرے۔ نور الدین اطہر صاحب نے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی بیان کیا ہے، وفائدۃ ھذا النوع الصیانۃ عن الخطأ۔ یہ جو نوع ذکر کیا جاتا ہے اصول حدیث میں اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ کوئی غلطی میں نہ پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو قرین ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ ایک دوسرے سے روایت نہیں کرتے، تو اگر کہیں کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ کہے گا کہ کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے، حالانکہ وہ غلطی نہیں ہوگی، اس جگہ اس نے واقعی ایک دوسرے سے روایت کی ہوگی۔ تو لہٰذا محدثین اس لیے اس نوع کو خاص کرتے ہیں، اور اس موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، آگے آئے گا وقد صنف الدارقطنی فی ذالک وصنف ابو الشیخ الاصبہانی فی الذی قبلہ۔ اس موضوع پر یعنی روایت الاقران پر ابو الشیخ اصبہانی کی کتاب ہے۔ آگے فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ وَإِن رَوَى كُلٌّ مِّنْهُمَا الْقَرِينَيْنِ عَنِ الْآخَرِ فَهُوَ الْمُدَبَّجُ۔ اگر قرینین میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کرے تو اس کو مدبج کہتے ہیں، اور یہ پہلے نوع سے اخص ہے، لہٰذا ہر مدبج اقران ہے، لیکن ہر اقران کو مدبج نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور روایت الاقران اس کو کہتے ہیں کہ ایک قرین دوسرے سے روایت کرے، اور مدبج جو ہے وہ
خاص ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کرے. جیسے اس زمانے میں علامہ عبدالرشید نعمانی صاحب نے عبدالفتاح بغدہ صاحب سے اور عبدالفتاح بغدہ صاحب نے عبدالرشید نعمانی صاحب سے اجازت حدیث لی تھی. تو اس کو مدبج کہتے ہیں. دونوں کے اپنے اپنے روات ہیں اور دونوں نے اپنی روات کی جو اجازات تھی وہ دوسرے کو دے دی ہے. تو اس کو مدبج کہتے ہیں. وقد صنف الدارقطنی فی ذالک، مدبج پر دارقطنی کی کتاب لکھی ہے اور روایت الاقران پر ابو الشیخ اصفہانی نے کتاب لکھی ہے. یہاں دارقطنی کے حالات تو گزر چکے، ابو الشیخ اصفہانی کے حالات نیچے دیے ہیں. عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیان الانصاری الاصبہانی المفسر والمحدث الحافظ. یہ اصبہان کے رہنے والے تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے. وَكَانَ مَعَ سَعَةِ عِلْمِهِ صَالِحًا خَيِّرًا قَانِتًا لِلَّهِ وَيُكْثِرُ فِي كُتُبِهِ مِنَ الْغَرَائِب. اور یہ وسعت علمی کے ساتھ ساتھ نیک بھی تھے، تقوادار بھی تھے. البتہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی کتابوں میں غرائب زیادہ ہوتی ہیں. آپ نے جو علماء کرام تخریج حدیث میں ان کا شغف ہو تو ان کو یہ بات ان کے سامنے ہوگی کہ جو بعض ایسی روایات ہوتی ہیں جو فضائل سے تعلق رکھتی ہیں اس کا حوالہ صرف اور صرف ابو الشیخ کا ہوتا ہے، انہیں اور کسی کتاب میں نہیں ہوتی، صرف ان کے ہاں ہوتی ہے. اس لیے یہ بات بہت درست ہے. وَيُكْثِرُ فِي كُتُبِهِ مِنَ الْغَرَائِب، غریب حدیث جو کسی اور جگہ منقول نہ ہو. منفرد حدیث، غریب کا اطلاق کبھی منفرد پر بھی ہوتا ہے، تو یہاں منفرد پر اس کا اطلاق ہوا ہے. یہ وہ ان کی کتابوں میں ہے. ان کی کتابوں میں سے ایک العظمت ہے اور ایک طبقات المحدثین بھی اصبہان ہے. اس کے علاوہ بھی ان کی کتاب ہے. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے آیا یہ بھی مدبج میں داخل ہے کہ نہیں ہے. وَإِذَا رَوَى الشَّيْخُ عَنْ تِلْمِيذِهِ صَدَقَ أَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا يَرْوِي عَنِ الْآخَرِ فَهَلْ يُسَمَّى مُدبَّجًا. اور اگر استاذ اپنے شاگرد سے ایک روایت کرے تو صادق آئے گا، یہ بات تو صادق آئے گی کہ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے سے روایت کی ہے. لیکن آیا اس کو مدبج بھی قرار دیا جائے گا کہ نہیں؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بات قابل غور ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اس کو مدبج قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ روایت الاکابر عن الاصاغر کے قبیل سے ہوگا. اور تدبیج جو ہے یہ دیباجت الوجہ سے ماخوذ ہے، یعنی چہرے کے دو رخسار. اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دونوں طرفین سے برابر ہو، لہذا شیخ کی اپنی تلمیذ والی روایت یہ تدبیج میں اور مدبج میں درست نہیں فٹ بیٹھے گی. تدبیج میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک قرین میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کرے تو اس کو تدبیج کہتے ہیں. تو اگر ایسا ہو کہ ایک شیخ ہو اور وہ اپنے تلمیذ سے اپنے شاگرد سے روایت نقل کرے تو اس کو مدبج کہیں گے کہ نہیں؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو شاگرد ہوتا ہے وہ اس نے اپنے استاد سے بہت زیادہ حدیثیں سنی ہوتی ہے، جبکہ شیخ نے اپنی تلمیذ سے ایک حدیث سنی ہوتی ہے یا دو حدیث سنی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس تلمیذ کے پاس ایک حدیث کسی اور واسطے سے آئی ہوتی ہے جو شیخ کے پاس موجود نہیں ہوتی، تو وہ اپنے شاگرد سے اس حدیث کا سماع کر لیتا ہے. تو اب اس کو مدبج کہیں گے کہ نہیں؟ بظاہر تو مدبج کی تعریف اس پہ صادق آتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کر رہا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق اس پہ نہیں ہوگا کیونکہ جو مدبج ہے اس میں یہ تدبیج الوجہ دیباجت الوجہ سے ماخوذ ہے. چہرے کے جو دو رخسار ہوتے ہیں تو چہرے کے جو دو رخسار ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اور یہاں جو شیخ اپنے تلمیذ سے روایت کرتا ہے اور تلمیذ اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اس میں یہ جو شیخ روایت کرتا ہے اس کا یہ کم ہے بنسبت تلمیذ کی شیخ سے روایت کرنے وہ زیادہ ہے، لہٰذا ان کو مدبج نہیں کہہ سکتے. دونوں درجے میں برابر نہیں ہے لہٰذا ان کو مدبج نہیں کہہ سکتے. روایت الاقران اور مدبج کی بحث مکمل ہو چکی ہے. یہاں شیخ ابراہیم اللاہم کی شرح سے چند فوائد کا اضافہ کیا جاتا ہے جو مفید ہے. انہوں نے اس کی مثال دی ہے شعب الایمان، حدیث شعب الایمان، الایمان بضع و سبعون شعبۃ. یہ جو حدیث ہے اس میں
یہ اس کو عبداللہ بن دینار ابو صالح سے روایت کرتے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے. تو اس میں جو عبداللہ اور ابو صالح ہیں یہ اقران ہیں، لیکن عبداللہ اپنے قرین یعنی اپنے ساتھی سے ابو صالح سے روایت کرتا ہے. دونوں جلیل القدر تابعین ہیں، تو یہ روایت الاقران کے کبیر سے ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سند میں 2 قرین 3 قرین 4 قرین جمع ہو جائے، یعنی ایک جو ہم اثر ہے، ایک درجے کے راوی ہے، وہ اپنے ساتھی سے روایت کرے، وہ پھر ایک اور ہم اثر جو ان کا ساتھی ہے اس سے روایت کرے، اور وہ اس طرح. تو اس طرح قسم کے لطائف محدثین کی کتابوں میں موجود ہے. روایت الاقران کے لیے یہ بات شرط ہے کہ وہ دونوں ملاقات میں اور اساتذہ سے اسباق میں برابر ہوں، تو پھر اس پر روایت الاقران کا اطلاق ہوگا. روایت الاقران سے مراد یہ نہیں ہے کہ دونوں عمر میں صرف ایک ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ہے وہ عمر میں بوڑھا ہے اور وہ اس نے بعد میں علم حاصل کرنا شروع کیا، وہ کسی دوسرے شخص سے علم حاصل کرنے لگ جائے، تو اب یہ عمر میں دونوں برابر ہیں، لیکن اس کو روایت الاقران نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ جو تلمیذ ہے یہ تو خالص اس کا شاگرد ہے. انہوں نے اس جو محدث ہے جس سے وہ حدیث نقل کر رہے ہیں اس کے اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو روایت الاقران ہے وہ دونوں درجوں میں علم میں برابر ہو، صرف اثر ہونا کافی نہیں ہے. اس کے بعد روایت الاقران پر جو کتاب ہے اس کا ذکر ہوا. ابن حجر نے ابو شیخ اصفہانی کی کتاب کا ذکر کیا کہ انہوں نے روایت الاقران پر کتاب لکھی ہے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے کہ جس میں تابعی سے روایت کرے، تو یہ بھی روایت الاقران میں آ سکتا ہے. اسی طرح عبدالغنی بن سعید الازدی کی بھی کتاب ہے، صحابہ کی آپس میں ایک دوسرے سے روایات، اور خطیب بغدادی کی تابعین میں ایک دوسرے سے روایات، اس کے بارے میں بھی کتاب ہے. اور یہ پیچھے بھی اس کا فائدہ بیان کیا کہ روایت الاقران نوع کا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ اشکال میں کوئی نہ پڑے، اس لیے کہ عام طور پر راوی اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے، اپنے قرین سے روایت نہیں کرتا. تو بعض مرتبہ قرین سے روایت کرتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ راوی یہ سمجھے کہ یہ غلط ہے اور یہاں کوئی راوی گرا ہے، اس کی جگہ یہ ہے. تو روایت الاقران سے جو واقف ہوگا وہ خلل میں نہیں پڑے گا. ایک اور فائدہ اس نوع کا یہ ہے کہ اس نوع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو محدثین ہیں وہ کس قدر بلند اخلاق کے مالک ہوتے تھے کہ وہ اپنے چھوٹوں سے اور اپنے دوستوں سے بھی روایت نقل کرتے تھے. اسی وجہ سے جو علماء کرام ہیں انہوں نے جن حضرات نے روایت الاقران کے طور پر احادیث نقل کی ہے ان کے فضائل میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ کس قدر یعنی اپنے قرین سے بھی اگر ان کو کوئی حدیث ملتی تھی ان سے بھی روایت کرتے تھے. اور اس بات پہ بھی یہ دلیل ہے کہ اس زمانے میں روایت میں کثیر سے کثیر روایت نقل کرنے کا کس قدر رجحان تھا کہ اگر ان کو کوئی حدیث نہیں پہنچی ہوتی تھی اور وہ قرین کے پاس ہوتی تھی تو وہ قرین سے لینے میں بھی تعامل نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے طبقے والے سے بھی روایت کرتے تھے. اور یہ فرماتے کہ خلیلی نے الارشاد میں کئی جگہ اس کی تصریح کی ہے کہ اس میں قرین دوسرے قرین سے روایت کر رہا ہے. بہرحال آج کے سبق میں ہم نے روایت الاقران اور مدبج کے بارے میں بیان کیا. روایت الاقران اس کو کہتے ہیں کہ ایک درجے میں برابر شخص اپنے درجے والے سے روایت نقل کرے، اور مدبج اس کو کہتے ہیں کہ دو ایسے شخصیات جو درجے میں برابر ہوں ایک دوسرے سے روایت کرے. روایت الاقران اس کو کہتے ہیں ایک طرف سے نقل کرے، اور مدبج اس کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے دونوں شخصیات ایک دوسرے سے نقل کریں.